صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ السلام علیکم ویورز۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے نام سے تقریباً ہر خاص و عام واقف ہے۔ آپ اردو، پنجابی اور فارسی زبان کے شاعر تھے۔ آپ بچوں کے مقبول ترین شاعر تھے اور بچوں کے لیے بے شمار کتب لکھیں، جن میں شعراء آفاق کتابیں، جھولنے، ٹوٹ بٹوٹ، کہاوتیں اور پہیلیاں، سنو گپ شپ وغیرہ شامل ہیں۔ جھولنے تو ننھے منھے بچوں کے لیے ایسی کتاب ہے جو ہر بچہ اپنے بچپن میں پڑھتا رہا ہے۔ ویورز، جھولنے وہ کتاب ہے جو میرے بچپن میں میرے والد صاحب بڑے اہتمام سے لاتے تھے اور دوسری جماعت میں سب سے پہلے میرے لیے خرید کر لائے تھے۔ اس کتاب سے میرا تعلق پنجم جماعت تک مسلسل رہا۔ ان سالوں کے دوران میری زبان پر جھولنے میں موجود نظمیں جاری رہتی تھیں اور ان سے وابستہ کردار تصوراتی دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے۔ مثلاً ٹوٹ بٹوٹ، عذرا کی گڑیا، 5 چوہے گھر سے نکلے وغیرہ۔ جھولنے کے دیباچے میں سید پطرس بخاری لکھتے ہیں کہ بچوں کا بہلانا سہل ہے، بڑوں کا بہلانا سہل نہیں۔ بچوں نے تو یہ پڑھا کہ چیچوں چیچوں چاچا، گھڑی پہ چوہا ناچا، اور خوش ہو لیے۔ بڑے کہیں گے چیچوں ہم نے کسی لغت میں نہیں دیکھا، اور اگر چاچا سے مراد چچا ہے تو یہ شائستہ لوگوں کی زبان نہیں، اور یہ جو گھڑی پر چوہا ناچا تو آخر کیوں؟ اور بہرحال اس تک بندی کا نتیجہ کیا؟ اس سے بچوں کو کون سا سبق حاصل ہوا؟ یہ سب سوال نہایت ہی ذمہ دارانہ سوال ہیں۔ بالفاظ دیگر ان لوگوں کے سوال ہیں جو اپنا بچپن بھلا بیٹھے ہیں، یا جو یہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ جن باتوں سے ان کا بچپن رنگین ہوا تھا وہ اس دنیا میں اب نہ دہرائی جائیں گی۔ تک ملانا بے فائدہ بات ہے۔ خدا کا شکر ہے صوفی تبسم کو ایک ایسی دانائی عطا ہوئی ہے کہ وہ نادانی کی لذت سے ابھی محروم نہیں ہوئے۔ وہ جانتے ہیں کہ بچوں کا ذہن وہ عجیب و غریب دنیا ہے جس میں پیڑوں پر ناگ ناچتے ہیں اور بلیاں بیر کھاتی ہیں، اور ٹر ٹر موٹر، چھم چھم، ٹم ٹم میں آہنگ اور لے کی وہ تمام لذتیں سما جاتی ہیں جو بڑے ہو کر تان سین کی کرامات سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں گڑیاں اور جانور اور پرندے اور انسان سب ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں۔ گویا سب مخلوق ایک ہی خدا کی مخلوق ہوتی ہے۔ بڑے ہو کر ذہن انسانی ہزار فلسفیانہ کشمکش اور خیال آفرینی کے بعد بھی مشکل سے اس سطح پر پہنچا ہے۔ اس لیے قابل رشک ہیں صوفی تبسم کہ بلا تکلف اس رنگین دنیا میں چہچہا رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ صوفی تبسم ایک خوش ذوق، سخن سنج اور سخن گو ہیں۔ اردو فارسی غزل استادانہ کہتے ہیں اور جذبے اور ادا کی باریکیوں کو خوب سمجھتے ہیں۔ ویورز، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی شخصیت کا ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے کہ وہ احباب کی شادیوں وغیرہ میں کھانا بانٹنے کی ذمہ داری بھی لیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں زیادہ تر شادیوں کی تقریبات کا اہتمام گھر پر ہی کیا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں ہوٹلوں میں مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے اور کھانا وغیرہ کھلا کر رخصتی کر دی جاتی ہے۔
اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ صوفی غلام تبسم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا کی تھی۔ جب بھی کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو آپ دیگ پر بیٹھ جاتے اور خود ڈال کر دیتے۔ اکثر باراتیوں کی تعداد مقررہ اندازے سے زیادہ ہو جاتی اور گھر والے پریشان ہو جاتے کہ کھانا کم نہ پڑ جائے، لیکن آپ کو قدرت نے اس سوچ سمجھ بوجھ اور حکمت سے نوازا تھا کہ کھانا نہ صرف پورا ہو جاتا بلکہ بعد میں بچ بھی جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی جاننے والے کی بیٹی کی شادی تھی۔ بارات اندازے سے 3 گنا زیادہ تھی اور لڑکی والوں کی جانب سے بھی مہمان کثرت میں تھے۔ لڑکی کے باپ کی حالت غیر تھی کہ آج سب کے سامنے ناک کٹ جائے گی، کھانا کم ہو جائے گا۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ صوفی صاحب نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ اس صورتحال میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے جھٹ سے جواب دیا کہ سالن میں پانی زیادہ ڈال دیں تاکہ سب کو پورا ہو جائے۔ آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ پانی ڈالنے سے سالن ہلکا ہو جائے گا اور زیادہ کھایا جائے گا۔ اگر سالن میں گھی گرم کر کے اس میں مسالے شامل کر کے ڈال دیں تو اس طرح وہ ثقیل ہو جائے گا اور کم کھایا جائے گا۔ اس کے بعد صوفی صاحب نے گھی کے ٹین منگائے اور اپنی ترکیب سے سب باراتیوں کو کھانا کھلایا، اور سب حیران رہ گئے کہ کس قدر حکمت اور خوش اسلوبی سے معاملہ نبٹ گیا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ صوفی صاحب ہمیشہ سب سے آخر میں کھانا کھاتے تھے۔ ویورز، ابھی میں اس قدر لکھ پائی ہوں کہ میرے ذہن میں یہ نکتہ آیا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان بھی ایک دیگ ہے جس کو 14 اگست سن 1947 سے ہر شخص اور ہر طبقہ کھائے جا رہا ہے، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس دیگ میں سے مسلسل نکل رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ لاکھ سازشوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود معجزاتی طور پر یہ دیگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ یہ دیگ اللہ کے نام کی ہے اور اللہ اپنے نام کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ ویورز، میری والدہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ جس گھر میں چوری کا ہاتھ ہو وہاں کبھی کچھ نہیں بنتا، یعنی جس گھر کی عورت کو عادت ہو کہ وہ اپنے خاوند سے چھپا کر اپنے میکے والوں کو پیسے یا چیزیں دیتی رہے، اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ یہ سب کرتی ہے وہاں بھی اس کو عزت نہیں ملتی، یعنی نیکی برباد، گناہ لازم۔ ویورز، پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اگر ہم اس گھر کا مال چھپا کر باہر منتقل کریں گے کہ شاید ہم اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر لیں گے، تو یاد رکھیں کہ نہ صرف اللہ کی نظروں میں بددیانت اور چور ٹھہرائے جائیں گے، بلکہ اس جگہ میں بھی اپنی عزت و توقیر داؤ پر لگا دیں گے، کیونکہ بقول بلے شاہ، پڑھ پڑھ علم 1000 کتاباں تے نام لکھا لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلواراں تے نام رکھ لیا غازی، مکے جا کے کم آئے تے نام رکھ لیا حاجی، پر بھلیا حاصل کی کیتا جے یار نہ کیتا راضی۔ پہلے یار نو راضی کر پھر مرن تو پہلے مر، جے یار منا لیا تے ڈبدا جاویں گا تر۔ یعنی 1000 کتابیں پڑھ کر تم نے اپنا نام قاضی لکھوا لیا
اور ہاتھ میں تلوار پکڑ کر اپنا نام غازی رکھوا لیا۔ مکے کا چکر لگا کر اپنا نام حاجی رکھوا لیا۔ لیکن اے بلے شاہ، اگر یار یعنی خدا جو کہ سپریم اتھارٹی ہے، اگر اسے راضی نہیں کیا تو کیا فائدہ؟ ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلے تم اپنے یار کو راضی کرو، پھر مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی میں، ایگو اور نفس کو مار دو۔ اگر تمہارا دوست تم سے راضی ہو گیا تو تم ڈوبتے ہوئے بھی تر جاؤ گے۔ ویورز، ولی اللہ کا مطلب یعنی اللہ کا دوست، یار یا ساتھی ہے۔ ولی اللہ کون شخص ہوتا ہے؟ ولی اللہ وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ جس طرح دو قریبی دوست جن کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھنے کی عادت ہو جائے تو اگر کبھی ان میں سے ایک نظر آئے تو دوسرا فوراً یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح ولی اللہ وہ شخص ہے جس کی شخصیت، باتیں اور سب سے بڑھ کر اعمال اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہوں۔ ویورز، آخر میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ صوفی غلام تبسم کے لکھے گئے خوبصورت ملی نغموں کو، جو کہ سن 1965 کی جنگ میں لکھے گئے، میڈم نور جہاں نے اپنی آواز کے جادو سے امر کر دیے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام محبت، امن اور سلامتی ہیں۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ خود سے محبت کریں اور محبت پھیلائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔